السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو نماز تراویح کے اندر عموماً کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تراویح کی پہلی رکعت میں بیٹھ جانے کا حکم۔ سب سے پہلا مسئلہ، یعنی امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، پہلی رکعت پڑھائی اور پہلی رکعت پڑھانے کے بعد امام بیٹھ گیا تحیات کی شکل کے اندر، تو اس کے وقت کیا سا حکم ہوگا؟ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بھولے سے بیٹھ جائے تو محض بیٹھنے سے تو کچھ نہیں لازم ہوتا، البتہ اگر وہ تین بار سبحان ربی الاعلیٰ جتنی مقدار بیٹھا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس سے کم ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور بات کہ آیت بھول جانے پر امام خاموش ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتا دوں کہ اگر تراویح میں آیت بھول جائے اور اس کو یاد کرنے کے لیے اتنی دیر خاموش رہے کہ اس میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جا سکے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اتنی مقدار کے اندر گویا کہ وہ خاموش رہا ہے، کسی رکن کی طرف نہیں بڑھا، تو اس دیر کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایک اور بات کہ اگر تراویح کی رکعت میں شک ہو جائے تو پھر اس وقت کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر تراویح کی رکعت میں شک ہو جائے کہ مقتدی حضرات میں سے بعض کہتے ہوں کہ 20 ہو چکی ہیں جبکہ بعض کہتے ہوں کہ 18 ہو گئی ہیں، تو ایسی صورت میں امام کا رجحان جس طرف ہو تو اسی پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر تمام مقتدی کہتے ہوں کہ 18 ہو گئی ہیں جبکہ امام کو یقین ہو کہ 20 ہو گئی ہیں تو امام کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، اگر سبھی کو شک ہو کہ 20 ہوئیں یا 18 تو ایسی صورت میں 2 رکعت تراویح کی نیت سے بغیر جماعت کے ادا کی جائے گی، تاکہ اس کے اندر جو چیز ہو، جو کمی واقع ہو چکی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ایک اور بات کہ اگر تراویح کے اندر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانے کے بارے میں کیا تصدیق ہوگی، کیا حکم ہوگا، تو میں آپ کو بتلا دوں کہ اگر کوئی امام 2 رکعت تراویح ادا کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1 کہ امام دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت مزید ادا کرے، اس طرح 4 رکعت تراویح ادا ہو جائیں گی۔ یہ اس وقت ہے کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کیا نہ کیا ہو۔ اور دوسری صورت کہ اگر امام دوسری رکعت میں نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے قاعدہ کی طرف لوٹ آئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے تاکہ 4 رکعت ہو جائیں۔ اس صورت میں پہلی 2 رکعت تو باطل ہو جائیں گی اور آخری 2 رکعت درست شمار ہوں گی، جس کی وجہ سے پہلی 2 رکعت دوبارہ ادا کرنی ہوں گی، اور اس میں جو قرآن کریم پڑھا ہے وہ بھی دوبارہ دہرانا ہوگا۔ البتہ اگر پہلی 2 رکعت میں قرآن کریم کافی زیادہ مقدار میں پڑھا ہو، جس کے دہرانے سے لوگوں میں انتشار کا اندیشہ ہو، مشقت پیدا ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید دوبارہ نہ دہرانے، اس کی گنجائش ہے۔ ایک اور بات کہ اطمینان سے نماز پڑھنے کا حکم، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو بتلا دوں کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانے کو قوما کہا جاتا ہے، جبکہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں واجب ہیں، اور ان کو اس قدر اطمینان سے ادا کرنا بھی واجب ہے کہ جسم کے اعضاء اپنی جگہ پرسکون ہو جائیں، جس کی مقدار 1 تسبیح یعنی سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر۔ اس لیے قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ وغیرہ خوب اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنے چاہیے، ان میں جلدی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگ رکوع میں جاتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رکوع سے اٹھتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اطمینان سے قوما نہیں کرتے، یا پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اطمینان سے جلسہ نہیں کرتے، تو واضح رہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کے ذمے یہ نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی، لہٰذا نماز کو
چاہے وہ نماز تراویح ہو چاہے وہ فرضی نماز ہو، اس کو اطمینان سے ادا کیا جائے۔